اس کی ایک مٹھاس ہے، قرآن کی تاثیر اس کے عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت ہی کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اگلے پوائنٹ ہم نے کہا تھا قرآن حکیم کی حفاظت، یا قرآن ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن من و ان کل کا کل محفوظ ہے، نہ کمی نہ بیشی ہوئی ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے، نہ تحریف نہ تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اہل سنت کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ قرآن حکیم محفوظ ہے، اے سچ جو شروع میں تھا۔ سورۃ قیامہ آیت نمبر 16 to 18، یہ بعد میں بھی ہم پڑھیں گے قیامہ میں یہ آیات۔ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عذرا شفقت فرمایا کہ آپ یعنی رسول اللہ اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ لیتا ہے۔ دراصل شروع میں جب قرآن نازل ہوتا تھا تو محمد اس غرض سے اسے فوراً یاد کیا جائے اور حفظ کیا جائے اور کوئی چیز بھول کے رہ نہ جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، وہ بار بار اس کو دہرایا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤ۔ چونکہ آپ امید تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، اس زمانے میں زیادہ تر انصار زبانی یاد کرنے میں تھا، اس وقت لوگوں کا حافظہ بھی اتنا ہی اچھا ہوتا تھا، تو یہ حضور اس کو یاد کرنے کے لیے بہت جلدی اس کو جو ہی نازل ہوتی کوئی آیات اس کو جلدی اپنی زبان میں بار بار دہرا کے یاد کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی آیت اور کہا کہ آپ مشقت نہ کریں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے کے اندر جمع کر دیں گے اور اس کی ترتیب اور قائم کر دیں گے۔ اصل میں ہمارے پیش نظر لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے ہم اسی ترتیب سے پڑھا دیں گے، جو حضور کو بتایا گیا، جو حضور نے یاد کی، جو حضور نے لوگوں کو یاد کرایا، یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ پھر اگر آپ کو کسی چیز میں ابہام محسوس ہو، اللہ تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز میں ابہام محسوس ہو اور وضاحت کی ضرورت ہو تو اس کی توسیع اور تدوین بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی قرآن شریف کے چیزیں بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ جناب اس کا معنی کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا۔ تو یہ کوئی چیز جس میں سمجھ نہ آئے اور سمجھانا بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے یہ آیات قرآن شریف میں جو آئے ہیں، کوئی آدمی اگر اس کو مانتا ہے، ان آیات کو، قرآن کی ان آیات کو، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید پورا کا پورا جمع ہے۔ سورۃ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 9، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ گویا ہمیش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 42، باطل اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ سورۃ حاقہ آیت نمبر 44 to 47، کوئی اور تو اس میں اضافہ کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ بڑی اتنی سخت آیت ہے، اس کو بتاتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک دفعہ بتاؤں گا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کہاں ہیں۔ کوئی اور تو اس میں اضافہ کیا کرے گا؟ اگر یہ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بغرض محال اپنی طرف سے کچھ گڑ کر اس میں شامل کر دیں تو ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کے شہرک کاٹ دیں گے، پھر تم میں سے کوئی نہیں ہوگا جو انہیں ہماری پکڑ سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اسی کے معنی۔ اصل میں مشرکین مکہ کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ آپ اس قرآن میں کچھ نرمی کر لیں، کچھ لچک دکھا دیں، یہ تو بڑا ریجٹ ہے، یہ تو بڑا ان کمپرومائزنگ ہے۔ بہرحال دنیا میں تو معاملات کچھ لوگ کچھ دو کے حساب سے چلتے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی تھوڑا نرم پڑ جائیں تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ ہم آپ کی مانیں گے، کچھ آپ ہماری مانیں، اسی لیے یہ ہوا تھا۔ لیکن یاد رکھیں آخری بات اس ٹاپک کے اندر، اس کے بعد آپ کی بریک ہے نماز کی، قرآن شریف لفظاً مانن متنن کلی طور پہ محفوظ ہے، ان کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، ان کے معنی بھی محفوظ ہیں، اور اس کا متن بھی جو ہے لکھا ہوا ہمارے ساتھ جو مصحف میں ملتا ہے وہ محفوظ ہے۔ آج قرآن شریف دنیا کے کسی جگہ سے آپ کروڑوں قسم کے نشریہ ان کے پرنٹ ہوتے ہیں قرآن شریف، لے کے نکال کے دیکھیں، وہ مصحف عثمان سے ایک شوشہ کا بھی فرق نہیں ہوگا، وہی چیز ہوگی۔